بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر شاہد اقبال آج کی اردو کی اپیئرنگ اور وقت کی تقسیم کے حوالے سے یہ ویڈیو بڑی کارگر انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ تو پیپر کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے آپ نے۔ جب آپ پیپر کی ترتیب کو اور ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کا پیپر وقت پہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور نمبر بھی آپ کو اچھے ملیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے دائیں طرف سے پیپر کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سوال نمبر 5 لکھیں گے۔ سوال نمبر 5 سبق کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو سبق کا خلاصہ جو نظم کا ہوتا ہے اسپیشلی، اس میں نظم کے جو شاعر ہیں ان کا نام پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے، یعنی خطاب با جوانان اسلام، اس کا خلاصہ تحریر کریں، شاعر کا نام پہلے دیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فقط نظم کا عنوان لکھنا ہے۔ نظم کے عنوان کے بعد آپ نے خلاصہ 8 سے 10 لائنوں کا اس نظم کا تحریر کرنا ہے۔ اور اس سال کے پیپر میں جو زیادہ اہمیت کی حامل نظمیں ہیں اسپیشلی جن کے خلاصہ جات آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں، وہ خطاب با جوانان اسلام ہے، اس کے بعد تسلیم و رضا ہے، حمد ہے، نعت ہے، برسات اور پیغام۔ ان نظموں کے آپ نے خلاصے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں سے ایک نظم کا خلاصہ آ جائے گا اور آپ نے یہ سوال نمبر 5 10 منٹ کے اندر مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 کے بعد آپ نے سوال نمبر 7 یعنی درخواست جو ہے وہ لکھنی ہے۔ درخواست کا یہ جو کوشچن ہے، کوشچن نمبر 7، یہ آپ نے 20 منٹ کے اندر مکمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں اس غلطی کو مینشن کرنا ہے اور آپ سے تمام قسم کی جو اغلاط ہیں اس سے مبرہ ہو کر آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ تو سب سے پہلی لائن میں آپ لکھیں گے بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر۔ اگر پوسٹ ماسٹر کے نام ڈاکچی کی شکایت کے بارے میں درخواست ہے تو آپ لکھیں گے بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر، یعنی پوسٹ ماسٹر کے بعد صاحب نہیں لکھیں گے۔ اگر آپ نے جناب اور صاحب دونوں لکھ دیے تو پھر آپ کو اس کا جو ایک نمبر ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد عنوان ہے، تو عنوان کے سامنے رابطے کی علامت کے بعد جو بھی عنوان بنتا ہے، ڈاک کی ناقص تقسیم کے بارے میں درخواست ہے اور اس کے بعد جناب عالی ہے، یعنی آپ نے یہ 3 لائنیں صحیح درست طریقے سے لکھ دیں تو آپ کو 3 نمبر ہی مل جائیں گے۔ اس کے بعد نفس مضمون ہے، تو نفس مضمون کے اندر آپ نے 3 پیراگراف لکھنے ہوتے ہیں۔ 3 پیراگراف کے بعد کم از کم آپ کے 3 پیراگراف جو ہوں گے وہ آپ کی درخواست کی جو لمبائی ہے وہ 1.5 پونے 2 صفحات تک چلی جائے گی۔ اور دوسرے صفحے پہ جا کر آپ نے پھر درخواست گزار لکھنا ہے۔ درخواست گزار کے بعد نیچے الف ب ج اور پھر دائیں طرف آپ نے تاریخ لکھنی ہے، یعنی تاریخ اور مہینے کے درمیان میں یہ ختمہ کی علامت ہے وہ آپ نے لگانی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 2022 لکھنا ہے۔ تو سوال نمبر 7 آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو اس سال جو پیپر میں درخواستیں آ رہی ہیں ان کا کچھ عنوان اور اس کے بارے میں مزید آپ سے باتیں جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں۔ تو اس سال جو پیپر میں درخواستیں آ رہی ہیں، مثال کے طور پر سند کے اجراء کی درخواست ہے تو یہ چیئرمین بورڈ کے نام آپ لکھیں گے۔ تو اب میں درخواستیں اور یعنی جس کے نام لکھنی ہے درخواست اور درخواست کا عنوان کیا ہے، یہ 2 چیزیں ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں بچوں کے لیے۔ تو آپ سب سے پہلے اگر سند کی اجراء کے لیے چیئرمین بورڈ کے نام درخواست ہے تو پہلی لائن میں آپ لکھیں گے بخدمت جناب چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور۔ یہ آپ ایک ہی لائن میں مکمل کریں گے جس کے نام درخواست لکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد عنوان ہے حصول سند کی درخواست یا سند کے حصول کے لیے درخواست۔ یہ عنوان لکھنے کے بعد باقی درخواست کا جو طریقہ ہے وہ وہی ہے جناب عالی، اور اس کے بعد اس کا جو نفس مضمون ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ تو میں نے صرف یہ بتانا ہے، یہاں پر بتانا مقصد ہے تاکہ آپ جس کے نام درخواست لکھنی ہے، عنوان کیا ہے، یہ 2 چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جناب عالی تیسری لائن میں آتا ہے۔ تو ان 3 لائنوں کے 3 نمبر ہیں۔ اب اس کے بعد اگر پرنسپل کے نام درخواستیں آتی ہیں تو ہم نے وہ کس طریقے سے لکھنا ہے، بخدمت جناب پرنسپل۔ پرنسپل کے بعد اگر آپ نے صاحب بھی لکھ دیا تو 1 نمبر آپ کا کٹ جائے گا۔ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج لاہور۔ اور باقی جو درخواستیں پیپر میں آ سکتی ہیں پرنسپل کے نام کے ساتھ تو ان کے عنوانات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تاریخی مقام کی سیر کی درخواست،
اگر مضمون کی تبدیلی کی درخواست ہے تو پھر عنوان مضمون کی تبدیلی کی درخواست، حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ کی درخواست، دوبارہ داخلے کی درخواست، یعنی یہ عنوانات ہیں اور ان عنوانات کے تحت پرنسپل کے نام اچھا جی ایک عنوان اور بھی ہے پرنسپل کے نام اگر درخواست آتی ہے وہ ہے لائبریری کی زر ضمانت کی واپسی کی درخواست، یعنی آپ نے لائبریری کے مد میں 2000 یا 5000 روپیہ جمع کروایا تھا، آپ کتابیں وہاں سے لے کر جو استفادہ کرتے رہے، اب آپ نے ایف ایس سی مکمل کر لی ہے تو آپ اب جا رہے ہیں کالج کو چھوڑ کر، تو جو وہ آپ نے 5000 روپیہ لائبریری کی مد میں جمع کروایا تھا وہ واپس لینا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ پرنسپل کو درخواست لکھیں گے۔ اور اس کے بعد ایک درخواست ہے ناظم کے نام، یونین کونسل کے ناظم کے نام درخواست ہے، آپ اپنے علاقے کی صفائی کروانا چاہتے ہیں، صفائی کا ناقص انتظام ہے، تو اس حوالے سے دیکھ لیں بخدمت جناب ناظم یونین کونسل، یہ فرضی لکھ دیں آپ کوئی بھی، یونین کونسل کا ناظم ہوتا ہے، اور ضلع قصور، عنوان محلے کی ناقص صفائی کی درخواست، اسی طریقے سے جناب عالی، پھر اس کے بعد درخواست گزار دائیں طرف، اور اسی طریقے سے دائیں طرف آپ تاریخ لکھیں گے اور بائیں طرف آپ درخواست گزار لکھیں گے۔ آپ کا کوشچن نمبر 7 مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو کوشچن کرنا ہے وہ ہے کوشچن نمبر 8، یعنی سوال نمبر 8 آپ کریں گے، یہ بھی 20 منٹ کے اندر ہی آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لیں، ایک پیراگراف دیا جائے گا، یعنی تلخیص نگاری جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہوگا، آپ نے اس کا 1/3 لکھنا ہے، یعنی 1/3 حصہ لکھنا ہے، یعنی زیادہ باتیں بتائی گئی ہیں تو آپ نے کم کر کے لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اس عبارت کے یا پیراگراف کے جو کل الفاظ ہیں وہ 150 ہیں، تو آپ نے 150 کو 3 پہ ڈیوائیڈ کیا تو یہ 50 آئے گا، یعنی 50 الفاظ آپ نے یہاں پر یہ جو تلخیص شدہ عبارت دی گئی ہے یہاں 50 الفاظ لکھنے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے 3 گھنٹے کی مووی دیکھی اور اس کو آپ 3-4 منٹ کے اندر بیان کر دیتے ہیں اس کے تمام سین، تو اسی طریقے سے ہی جو پیراگراف دیا گیا ہے اس پیراگراف کے اندر سے آپ نے اہم باتیں اٹھا لینی ہیں اور وہ آپ کی جو تلخیص ہے وہ انتہائی مختصر سی بن جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کا عنوان لکھنا ہے، عنوان نمبر 1 یعنی پاکستان کے مسائل کے بارے میں ہے، جو بھی پیراگراف آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا باتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو عنوان نمبر 1، عنوان نمبر 2 اور عنوان نمبر 3 آپ 3 عنوان لکھ سکتے ہیں، تو وہ عنوان آپ کے مختلف ہوں گے، ہو سکتا ہے ایگزامینر کو جو عنوانات دیے گئے ہیں ان 3 میں سے آپ کا ایک عنوان میچ کر جائے اور آپ کو 2 نمبر عنوان کے مل جائیں۔ اسی طریقے سے پھر تلخیص شدہ عبارت جو ہوتی ہے اس کے 8 نمبر ہوتے ہیں، تو 8 نمبر کی اگر آپ نے لکھ دی 50 الفاظ ایگزیکٹلی تو یقیناً آپ کو 7 سے 8 نمبر وہاں پر بھی مل سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کویشچن میں سے آپ کو 8 سے 9 نمبر بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں۔ یہ 20 منٹ کے اندر آپ نے مکمل کرنا ہے۔ کویشچن نمبر 8 کے بعد آپ نے سوال نمبر 4 یعنی کویشچن نمبر 4 سبق کا خلاصہ، سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے، یہ آپ بھی 20 منٹ کے اندر لکھیں گے۔ سبق کا خلاصہ مثال کے طور پر ہمارے سبق کا عنوان ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، آپ پہلے سوال کا نمبر لکھیں گے، سوال نمبر 4، ایگزامینر کو علم ہے کہ یہ سبق کا خلاصہ ہے، آپ سبق کا عنوان لکھیں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد نیچے مصنف کا نام جو بھی ہے رابطے کی علامت کے سامنے یہاں پر آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے، پھر اس کے بعد خلاصے کی ہیڈنگ ہوگی اور اس سبق کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ خلاصہ آپ کا 2 صفحات سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہوگا، اور اس سال جو پیپر میں جن اسباق کے خلاصے آ سکتے ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم زہراوی ہے، اوور کوٹ، ادیب کی عزت، سفارش، چراغ کی لو، دوستی کا پھل، اپنی مدد آپ، یعنی ان اسباق کے آپ خلاصے کر لیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اقتباس کی تشریح کے حوالے سے بھی یہ اسباق بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اگر آپ ان اسباق کی تشریح بھی کر لیں سیاق و سباق کے حوالے سے تو آپ کی تشریح بھی ہو جائے گی اور خلاصہ بھی آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4 کے بعد آپ سوال نمبر 6 کریں گے، یعنی کویشچن نمبر 6 مکالمہ نگاری ہوتا ہے، تو مکالمہ جو آپ نے لکھنا ہے، مکالمہ یہ 3 صفحات سے کم نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں بھی، اور مکالمہ بھی آپ نے 20 منٹ کے اندر ہی لکھنا ہے
تو مکالمہ لکھتے وقت یعنی منظرنامہ مکالمے کا آغاز کیسے ہوتا ہے، یعنی اگر آپ یوں سمجھیں کہ دو دوست کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پارک میں، ایک بیٹھا ہوا ہے دوسرا اوپر سے آتا ہے، تو مکالمے کا کس طریقے سے آغاز ہوتا ہے، یعنی رانا نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو عبد الرحمن صاحب آتے ہیں تو ان کے اندر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، یہ منظرنامے کے اندر آپ لکھیں گے۔ پھر عبد الرحمن کہتا ہے السلام علیکم، تو السلام علیکم میں جو بنیادی غلطی بچے کرتے ہیں، یہ سین سے پہلے جو لام آ رہی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر اس سے بڑی غلطی یہاں درمیان میں واو کا اضافہ کر دیتے ہیں جو سراسر غلط ہے، یعنی یہاں سین سے پہلے لام نہیں لکھتے یا پھر یہاں واو کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو ایگزامینر کی نظر ایکچولی ہوتی یہاں پر ہے کہ السلام علیکم میں بچہ کہاں پر غلطی کر رہا ہے، تو آپ نے السلام علیکم کے اندر بھی غلطی نہیں کرنی اور وعلیکم السلام کے اندر بھی غلطی نہیں کرنی۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لیں، جب آپ نام لکھ رہے ہیں تو نام کے سامنے رابطے کی علامت ہے، اگر آپ نے حاشیہ لگانا ہے تو وہ یہاں پر لگائیں گے، اگر آپ نے یہاں پر یہ لائن لگا دی تو یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ نام اور بات کے سامنے درمیان میں رابطے کی علامت ہوگی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ رابطے کی علامت بالکل سیدھی آنی چاہیے۔ اور اس سے بڑی غلطی جو بچے کرتے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں، السلام علیکم وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ بات آپ نے لکھی اور آگے مزید لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے شروع کریں گے نہ کہ یہاں سے شروع کریں گے، رابطے کی علامت بھی نہیں آئے گی لیکن آپ کی بات یہاں سے شروع ہوگی۔ تو آپ نے رابطے کی علامتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ بالکل سیدھی ایک دوسرے کے نیچے آنی چاہیے، ایسے سیدھی بالکل آنی چاہیے، اور نام بھی بالکل ساتھ ساتھ ہوں۔ اور یہ 3 صفحات کا آپ نے مکالمہ لکھنا ہے، مکالمے کے اندر کوئی قرآنی آیت، حدیث یا پھر کوئی کوٹیشن یا کوئی شعر لکھنا چاہتے ہیں اس عنوان کے متعلق ہی آپ لکھیں گے، تو آپ کا مکالمہ 3 صفحات کا ہونا چاہیے۔ اور مکالمے کے بعد جو آپ اگلا سوال کریں گے وہ ہے سوال نمبر 3، اقتباس کی تشریح۔ یہ 25 منٹ کے اندر آپ نے یہ والا کوسچن مکمل کرنا ہے۔ اقتباس کی تشریح، مثال کے طور پر میں نے یہ ایک اقتباس لکھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا، یہ مکمل پیراگراف اگ رہے تھے، یہاں تک ہے۔ تو آپ نے اسی طریقے سے تھوڑی سی جس پیراگراف کی آپ اقتباس تشریح کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سٹارٹنگ سے لکھیں گے اور باقی پھر اینڈ سے 1-2 الفاظ لکھ کر اس کے بعد آپ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھیں گے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے سبق کا عنوان، یعنی رابطے کی علامت اس کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اسی کے سامنے عنوان لکھا ہوا ہے، پھر مصنف کا نام ہے، رابطے کی علامت ہے، اسی لائن میں ہی مصنف کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سیاق و سباق ہے، سیاق و سباق آپ نے اس پیراگراف کا ہی لکھنا ہے، اس سے پہلے اور بعد والی جو باتیں ہیں جو اس پیراگراف سے پہلے اور بعد بیان ہوئی ہیں وہ آپ سیاق و سباق میں لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے تشریح۔ اگر اس سبق کی یعنی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سبق کی تشریح آتی ہے تو یہ 3 ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہ ایک شعر ہے، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہے انسان کی۔ آپ اس کی تشریح کے اندر یعنی کوئی بھی پیراگراف آتا ہے تشریح کے اندر یہ حوالے جو ہیں وہ آپ تشریح کے اندر ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تشریح بھی درستی تصور ہوگی۔ تو تشریح جو ہے یہ آپ نے 2 صفحات سے کم نہیں کرنی، 2 صفحات سے زیادہ ہونی چاہیے، چونکہ 10 نمبر کی تشریح ہے اور آپ نے 2 صفحات لکھنے ہیں اور اچھے طریقے سے مارکر کے ساتھ کوٹیشن کا استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد لاسٹ پہ جا کے آپ سوال نمبر 2 کریں گے۔ سوال نمبر 2 آپ کا جو ہے وہ اشعار کی تشریح ہے۔ اشعار کی تشریح میں آپ پہلے حصہ نظم جو ہے اس کی تشریح کریں گے۔ تو یہ حصہ نظم میں سے ایک شعر میں نے لکھا ہے، جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں ہر دام میں ہر حال میں خوش ہیں۔ یعنی نظم کے 2 اشعار دیے جائیں گے، دونوں کی تشریح کرنی ہوگی۔ ایک شعر آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے جیسے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد نظم کا عنوان ہے، اسی طریقے سے سامنے رابطے کی علامت اور پھر نظم کا عنوان، پھر شاعر کا نام، تو شاعر کا نام اسی لائن میں رابطے کی علامت کے بعد آئے گا، پھر تشریح ہے۔
ایک شعر کی تشریح آپ نے 2 صفحات کی کرنی ہے، یعنی 2 صفحات کی تشریح۔ ایکچولی یہاں پر تشریح کی ہیڈنگ کے بعد آپ ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھیں گے جس میں اس شعر کا ہیڈنگ تشریح کی ہوگی، مگر اس شعر کا مفہوم جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایک چھوٹے پیراگراف کے اندر آپ جو ہے وہ ظاہر کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک آگے پیراگراف لکھیں، پھر آپ کو ریفرنس کا کوئی شعر یاد ہے، کوئی اور حوالہ یاد ہے وہ لکھیں۔ تو 2 صفحات کی تشریح آپ نے ایک شعر کی کرنی ہے، اور اسی طریقے سے پھر دوسرا شعر لکھیں، دوسرے شعر کی تشریح بھی آپ نے کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 اشعار کی تشریح کے بعد سوال نمبر 2 کا حصہ غزل ہے۔ حصہ غزل میں آپ ایک ایک شعر کی تشریح الگ الگ کریں گے، چونکہ ایک شعر کی تشریح 3 نمبر کی ہوتی ہے۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ تو یہ شاعر حسرت موہانی ہے، صنف ادب غزل ہے۔ اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے، ایک شعر کی تشریح 2 صفحات کی ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے 3 اشعار حصہ غزل میں سے ہوں گے، آپ نے ان 3 اشعار کی تشریح الگ الگ ہی کرنی ہے، اور الگ الگ ہی نمبر ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ نے 3 صفحات کی تشریح کی تو یہ 10 میں سے آپ کو 5 نمبر، 10 میں سے آپ کو 9 نمبر بڑی آسانی سے مل جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ اگر اسی طریقے کو فالو کریں گے تو یہ کوسچن نمبر 2 یعنی سوال نمبر 2 حصہ نظم اور حصہ غزل جو ہے یہ 45 منٹ کے اندر آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ 25 منٹ حصہ نظم کو دیتے ہیں تو 30 منٹ آپ حصہ غزل کو دیں، یا 20 منٹ حصہ نظم کو دیتے ہیں تو 25 منٹ حصہ غزل کو دیں گے تو آپ کا پیپر مکمل ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے ہی اور اسی ترتیب کو ہی ملحوظ خاطر رکھیں گے تو آپ کا یقیناً پیپر بھی ہو جائے گا۔ باقی جو خلاصہ جات کے حوالے سے اہم اسباق ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تشریح کے حوالے سے جو نظمیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طریقے کو فالو کریں گے اور آپ کا پیپر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہر محاذ پر، ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔